ہم لاتے ہیں آپ کے اور آپ کے بچوں کے لیے تعلیمی رہنمائی پر مبنی بے شمار ویڈیوز اور مختلف معلوماتی پروگرامز۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور ہماری لیٹسٹ اپڈیٹ سے آگاہ رہیے۔ میرا نام ہادیہ نور ہے۔ انسان دنیا میں کبھی بھی تنہا زندگی نہیں گزار سکتا۔ استاد کو معاشرے میں روحانی والدین کا درجہ حاصل ہے۔ میں العرفان اسلامک سینٹر، ینگ اسکالر اسکول، شعبہ حفظ القرآن کی نیکسٹ اسٹوڈنٹ کو اسٹیج پہ بلانا چاہوں گا۔ ہادیہ طارق، وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور العرفان اسلامک سینٹر کے اساتذہ بے مثال ہیں، اس کے بارے میں ہمیں تقریر سنائیں۔ ہادیہ طارق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہادیہ نور ہے اور میں ینگ اسکالر اسکول العرفان اسلامک سینٹر شعبہ حفظ القرآن کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اساتذہ اکرام، پرنسپل صاحب اور میرے ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر تقریر کرنے کا موقع ملا ہے، اس کا عنوان ہے استاد۔ انسان دنیا میں کبھی بھی تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، وہ کئی رشتوں ناتوں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ ان میں کچھ رشتے اور تعلق خون کے ہوتے ہیں، جبکہ بہت سے رشتے اور تعلق روحانی، اخلاقی اور معاشرتی طور پر بنتے ہیں۔ ان میں سے ایک رشتہ استاد کا بھی ہے۔ استاد کو معاشرے میں روحانی والدین کا درجہ حاصل ہے۔ استاد کا اسلام میں استاد کا رتبہ والدین کے رتبے کے برابر قرار دیا گیا ہے، کیونکہ دنیا میں والدین کے بعد اگر کسی پر بچے کی تربیت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے تو وہ ہمارے اساتذہ ہیں، کیونکہ استاد ہی ہے جو دنیا میں جینا اور رہنا سکھاتے ہیں اور کتابوں کا علم سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس لحاظ سے استاد ایک واجب الاحترام شخصیت ہے۔ استاد کی تعریف اگر ان لفظوں میں کی جائے تو غلط نہ ہوگا۔ ایک استاد لوہے کو تپا کر، کندن پتھر کو تراش کر ہیرا بناتا ہے۔ استاد معمار بھی، ہینا اور لوہار بھی ایک واجب الاحترام اور لائق تنظیم ہے۔ ایک زمانہ تھا جب طالب علم حصول علم کی تلاش میں میلوں کا سفر پیدل طے کرتے تھے، سال ہر سال ملکوں میں گھومتے، گھر بار سے دور رہ کر اپنی علم کی پیاس کو پورا کرتے تھے، مگر اس وقت کے طالب علم باادب اور باتہذیب ہوتے تھے۔ استاد کے قدموں بیٹھنا، ان کی باتوں کو خاموشی سے سننا، مذاق اڑانا تو دور کی بات، نظر اٹھا کر دیکھنے سے بھی ڈرتے تھے۔ ہر طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنے استاد کے ادب و احترام کو اپنے اوپر لازم سمجھے، ان کے سامنے زیادہ بولنے کی بجائے ان کی باتوں کو بغور سماعت فرمائے۔ اپنے استاد کو برا بھلا نہ کہیں، ورنہ تمہارے تلامذہ بھی تمہیں برا بھلا کہیں گے۔ السلام علیکم۔